آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 8 میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اس آیت کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ منافقین کی اس گروہ سے ہے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں رہتے، ظاہر یہ کرتے کہ وہ مسلمان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے اکثریت کے لوگ انصار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے، مدد اور تعاون کرتے رہے، مسلمان ہوئے، اور یہود کی اکثریت کو جو ہے یہود کی اکثریت اسلام کی اس نعمت سے محروم رہی، سوائے چند اصحاب کے، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ عبداللہ بن سلام یہود کے ایک عالم تھے، لیکن سچے دین کو انہوں نے قبول کیا اور اسلام میں شامل ہو گئے۔ اکثریت جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے محروم رہی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ، یعنی کہ جب مسلمانوں نے قوت حاصل کی، مسلمانوں کی فتوحات ہونے لگی اور مسلمان مضبوط ہونے لگے، تو اس کو دیکھ کر یہود کے لوگوں نے، اکثریت نے مسلمانوں کا لبادہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں رہنا اٹھنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں وہ رہتے اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر اور دل سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے۔ تو اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں سے بعضے تو ایسے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کلمہ ان کے دل تک نہیں اترا، لیکن وہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ تقریباً 13 آیات ہیں جس میں اس گروہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ منافقین کے ایک گروہ تھا جو کہ اوپر سے ظاہر سے وہ مسلمان بنے رہتے تھے اور در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں بھی انہی کی طرف اشارہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، خدع دھوکہ دینا، یخادع مضارع کا صیغہ ہو جاتا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور واو نون جمع کا لگ گیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون، اور حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان کو اندھیرے میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں وہ دھوکہ اپنے ہی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں پا رہے، اسی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں، یعنی کہ یہود کی جو اکثریت مسلمانوں میں داخل ہوئی اور یہ ظاہر کرتی کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی طرح افعال سر انجام دیتی، اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اور آگے 9ویں آیت میں اس کی اور وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، قلوب قلب کی جمع ہے، مطلب اس کا دل ہے۔ فی قلوبہم مرض، کے ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ اس بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بما كانوا يكذبون، بوجہ ان کی تکذیب کے۔ آیت نمبر 10 نے ان کو کھول کے رکھ دیا کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کو تو بیماری ہے، یعنی جب یہود نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی فتوحات ہیں اور ان سے مد مقابل لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، تم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ کچھ ان کو رسوائی کا ڈر کہ مسلمانوں سے جنگ کر کے ہم نے رسوا ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، اور کچھ ان کو مال غنیمت اور صدقات کی لالچ، تو وہ مسلمانوں میں مل گئے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل وجہ ان کے دلوں کی بیماری ہے، جو کہ جس نے ان کو ناسمجھ کیا ہوا ہے۔ فی قلوبہم مرض، تو دلوں کی بیماری کیا ہے؟ یہاں اس آیت میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ عقائد کا فساد، باطن کی خرابی، یہ شک اور تردد کرنا، کذب و انکار، یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتے رہتے ہیں؟ یعنی کہ دل میں
جب کینہ بغض حسد پالیں اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت اس کو عداوت میں رہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور فتوحات دیتے اور دروازے فتح کے کھولتے، مسلمان اور خوشحال ہوتے، تو ان کے کینہ اور بغض اور سینوں کی جلن میں اضافہ ہی ہوتا رہتا، تو اس طرح ان کے سینوں کی جلن بڑھتی رہتی ہے اور خود ہی اپنے آگ میں وہ جلتے رہتے ہیں۔ اور صرف یہ ہی نہیں، فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے آخرت کا دائمی عذاب بھی ہوگا۔ اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی لیے تو صوفیاء کرام، مشائخ طریقت دل کو پاک صاف رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، باطن کی درستی، قلب کو اخلاق ذمیمہ سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، حب و جاہ، مال کی محبت، دنیا کی محبت، ریا، دکھلاوا، تکبر، خود پسندی۔ میری بہنوں، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ کینہ، بغض، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ دل میں موجود ہوتی ہیں تو دل میں ایمان کا نور کبھی بھی نہیں آتا۔ اس سے توبہ طائب ہو کر، سچی توبہ کر کے انسان اپنے دل میں اپنے دل کو زہد، توکل، صبر اور شکر جیسی صفات سے منور کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں اور دین کے نور کو، اپنے دلوں کو دین کے نور سے منور کریں۔ سوال کہ کیا منافق ابھی بھی ہیں اور منافق کی پہچان کیسے ہو؟ تو منافق کو پہچاننے کے دو طریقے تھے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مبارک اترتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا فلاں شخص منافق ہے، دل سے مسلمان نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ تو وہ سلسلہ ختم ہوا، لیکن کسی شخص کے فعل سے، اس کے عمل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت ہو، ان پر استہزاء ہو، کوئی تحریف ہو، تو ایسے شخص کو منافق قرار دیا جائے گا۔ اور قرآن کی اصطلاح میں ملحد کو جو ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت مبارک میں ہے الذین یلحدون فی آیاتنا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا ملحد کیا ہے، منافق ہے۔ اور حدیث کی روح سے اس کو منافق کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو منافقت سے بالکل خالی اور محفوظ ہوں۔ اور من سے ناس لوگ، من کون، جو، یہاں پہ کیا ہوگا، جو، یقولو کالا یقولو کہتا ہے، کہتے ہیں، آمنا، آمنا ایمان سے ہے اور نہ ہم، تو میں یقول آمنا، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ، یقول آمنا، اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، با ساتھ کا ترجمہ دیتا ہے، اور پر بھی اس کا مطلب ہے یوم، دن، اور آخری آخرت۔ اور لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان والے، ایمان کے ساتھ، وہ ایمان کے ساتھ نہیں، وہ ایمان والے نہیں، وہ مومن نہیں، اور وہ ایمان والے نہیں اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ کیا ہوتا ہے اصل لفظ؟ خدعہ، مین، دھوکا، واو جمع کا، جو خادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، واو اور الذین، وہ جو، آمنو، ایمان والے ہیں، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے، اور نہ، یخدعون، وہ دھوکا دیتے، الا، مگر، انفس، نفس ہے اپنا آپ، ہم، ان کا، اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو، نہیں، یشعرون، شعر، شعور، یشعرون، شعور رکھتے، سمجھ رکھتے،
वमा यशऊरून, और वो शऊर नहीं रखते। क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, कल्ब की जमा कुलूब मतलब दिल, उनके दिलों में मर्ज़, बीमारी है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारी, यज़ीदु, ज़्यादा करना, बढ़ना, बढ़ा देना। हम, उनकी, अल्लाह, अल्लाह ने, मरज़, बीमारी, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस अल्लाह ने उनकी ये बीमारी बढ़ा दी। लाम ज़बरला असल में लाम ज़ेरली है और हिम की वजह से ये लाम पे ज़बर आएगी, तर्जुमा चेंज नहीं होगा। वलहुम, और उनके लिए, आज़ाबुन, अज़ाब, सज़ा, अलीम, अलम से है, मतलब इसका है दर्द, अलीम, दर्दनाक, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बवजह उनके झुटलाने के, कज़िब, झुटलाने